میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر بھی جس ٹاپک کے اوپر موسٹلی کوئی بھی بات نہیں کرتا. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں میں گھر سے نکلی تھی تو میرے پیچھے لڑکے نکل گئے, مجھے لڑکوں نے چھیڑا, میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, اس طرح کے ڈائلاگز بولے, اس طرح کے لفظ استعمال کیے, سب کچھ کرتے. مگر میں سچ بتاؤں, کوئی چھیڑتا ہے یا کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے نا, تو آج کی عورت وہ عورت ہے کہ اتنی ڈھیر کلو کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تولیں تو اتنی گالیاں دینے پہ آ جاتی ہیں عورت. میرے ساتھ کا حادثہ میں آپ کو کل بتاتی ہوں. میں کل رات کو لیٹ آئی شوٹ کر کے, 2-3 شوٹس میرے ایک ساتھ تھے. تو جب میں صبح ارلی نکلی تو وہاں پر دھوپ میں کسی ریگستان ٹائپ کی کوئی لوکیشن تھی جہاں پہ جنگل ہی جنگل تھا, سب کچھ درخت ہی درخت تھے, وہاں پر میں شوٹ کرنے کے لیے چلی گئی. وہاں پر کچھ جو لڑکے تھے, کیونکہ بار بار ہمارا میک اپ بھی ہو رہا تھا, ہماری سٹائلنگ بھی ہو رہی تھی, تیز تپتی دھوپ میں ہمیں اتنے کپڑوں کے ساتھ مجھے شوٹ کرنا پڑ رہا تھا. تو وہاں پر کچھ لڑکے جو تھے وہ پیچھے پڑ گئے, اور وہ ریگستان ٹائپ کی بالکل کوئی جگہ, جنگل ٹائپ کی جگہ, تو ہمارے پیچھے وہاں تک آ گئے اور آ کر پھر ہمیں چھیڑنے کی, کیونکہ لڑکیاں ہم زیادہ تھے ٹیم میں, تو ہمیں چھیڑنے کی, بدتمیزی آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو مجھے بہت غصہ آیا. مجھے یہ لگا کہ ان کو اگر میں کیونکہ ہم ساری ٹیم میں مرد بھی جو تھے انہوں نے بھی بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی, مگر وہ سمجھ نہیں رہے. مگر جب میں نے پھر گالیاں نکالی ہیں کلو کے حساب سے, اور مجھے نکالنی پڑی, جب میں نے گالیاں نکالی ہیں تو اس کے بعد سارے کے سارے ڈر کے نکلے. تو عورت کو سم ٹائمز اس طرح کی لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو عورت تو کر لیتی ہے, مگر جب مرد کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو وہ کیا کرے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہراسمنٹ پہ خاص طور پہ ہم نے یہاں پر مبین قاضی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے, ان کو مدعو کیا ہے. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں فون پہ. السلام علیکم. مبین صاحب آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی. مبین صاحب کی آواز یہاں ادھر ہال میں کیجیے گا. جی مبین صاحب کی آواز میرے پاس یہاں پہ ہال میں کیجیے گا. ان کو میری آواز آ رہی ہے, انہوں نے وعلیکم السلام کہا ہے بٹ آئی کانٹ ہیئر. مبین صاحب بولیے گا کچھ آپ. جی اب آواز آ رہی ہے آپ. جی پرفیکٹ. مبین صاحب کیسے ہیں, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فائن جی الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مبین صاحب آج کا ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے, اور میں چاہوں گی کہ اس ٹاپک پہ ذرا آپ کھل کے ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو صحیح سے بتائیں کہ یہ جو مرد کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے % اس کا ریشو ہے, کتنے % اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ ابھی اور آپ کی انتظامیہ کا بھی, آپ کے چینل کا, کہ آپ نے وہ ٹاپک اٹھایا ہے جو نارملی اٹھایا نہیں جاتا ہمارے, بلکہ نارملی کیا کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہمارا جو کانسیپٹ ہے معاشرے کے اندر وہ صرف اور صرف ہیرسمنٹ آف ویمن کا کانسیپٹ ہے. اس میں ہیرسمنٹ آف مین کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. جو قوانین بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس, تو حالانکہ وہ قانون ہونا چاہیے تھا ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس اگر آپ بنانا ہی چاہتے تھے, لیکن اس میں سے صرف اور صرف خواتین کو رکھ لیا اور مرد اس میں سے ایکسکلوڈ ہو گئے, اور اسی کا آپ نے امبڈسمن بھی بنا دیا, تو صرف اور صرف خواتین کی حد تک کا لا رہ گیا. تو جبکہ اس میں جینڈر بائسڈ ہمارا آئین بھی جو ہے, کوئی بھی کسی بھی تفریق جینڈر کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتا کہ مرد اور عورت ہونے کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا جب قانون سازی ہو رہی ہے اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جب قانون بنا رہے ہیں تو دونوں کے لیے بنائیں, کیونکہ سچویشن معاشرے میں ایسی ہے کہ دونوں ہی, اگر خواتین ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں تو مردوں کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کے واقعات آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو یہ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے, اس کے اندر بھی وہ صرف خواتین کی حد تک کی ہے. اور ایون جو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بنایا گیا, بل بنایا گیا تھا, نیشنل اسمبلی نے پاس بھی کیا اس کو, سینٹ میں پڑا تھا, تو وہ ایون اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے اندر بھی انہوں نے وہ خواتین کی حد تک ڈومیسٹک وائلنس رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے مبین صاحب بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. مبین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کو بلیک میل کرتی ہیں, مرد جو ہے خواتین کے ہاتھ سے ہراس کا شکار ہوتے ہیں, رائٹ؟ مرد ہراس ہوتے ہیں, کیا اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے قانون کے ذریعے یہ تو پرووائڈ کر دیا کہ اگر خواتین کی ہیرسمنٹ ہو تو ان کے لیے کوئی ریمیڈی ہے قانون میں, لیکن آپ نے مردوں کی ہیرسمنٹ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی.
اگر آپ واقعات دیکھیں تو بچوں کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں اسکولوں کالجز میں مدارس میں، ٹھیک ہے. پھر ورک پلیس پہ جہاں آپ دیکھیں ادھر بھی ہیرسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں. مردوں کے ہاتھوں بھی ہیرسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں اور خواتین کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے. ہمارے شوبز انڈسٹری میں بھی تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ایسے نام ہیں، ایسے بڑے بڑے اینکرز ہیں. جیسے ایک کیس تو علی ظفر کا بھی تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیس تو پوری دنیا کے سامنے تھا. ایک اینکر تھے ہمارے بہت بڑے، ملک کا بہت بڑا نام تھا، جن کے ساتھ یہ ہراسمنٹ کا کیس ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا، اور وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا کیونکہ ان کی بہت ہی عجیب سی تصویریں اور ویڈیوز جو تھی وہ آگے سامنے آئی تھی. تو اس طرح سے یہ جو اچھا کالجز میں بھی مبین صاحب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں بولنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ تو صرف یہی ہے کہ شاید مرد ہی عورت کو چھیڑتا ہے. حالانکہ اگر آپ یونیورسٹیز یا کسی کالجز وغیرہ میں دیکھیں تو جو ایکولی سیم سی سچویشن ہے. جہاں خواتین کا جمگٹا کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ اگر ساتھ کوئی ایک آدھ لڑکا گزرے تو اس پہ ہوٹ ہوتا ہے. خواتین ہوٹ کرتی ہیں، ہوٹ آؤٹ کرتی ہیں، تو اس فکرے کسے جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑا ایشو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا سا کہیں ایشو بنتا ہے، خاتون جو ہے آج کل تو بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو گئی ہے کہ بلیک میلنگ خواتین کی جو کر رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز پہ فون پہ اور واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو چیٹس کے درمیان میں. اب ایک اور نیا اسکینڈل ابھی کل سے سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی ایک خاتون ہے، وارن کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ کہ محتاط رہے ہیں ایسی خواتین سے کہ جی ایک دم اگر ویڈیو کال آئے آپ کو، تو جب تک کہ آپ وہ کال جانتے نہیں، آپ لوگ کو ان کا نہیں پتا، اس وقت تک آپ کال ایسے نمبر سے ریسیو بھی نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کال ریسیو کرتے ہیں، یہ بھی شروع ہو گیا ہے. کوئی نیوڈ عورت ہے وہ ایک ہی منٹ لمحہ لگے گا آپ کا، آپ نے صرف ابھی ہیلو ہی کہا ہوگا تو آپ کا وہ ایک کلپ بن جاتا ہے، ایک تصویر بن جاتی ہے، تو وہ تو ویڈیو کی تصویر آ جائے گی کہ جی خاتون نیکڈ اور آپ بیٹھے ہوئے کہیں گے، فوراً ایک اسکینڈل آ جائے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ حریم شاہ وغیرہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور پولیٹیشنز کے علاوہ اور بڑے بگ چیپس لوگ جو ہیں ان کو وہ بلیک میل کری ہوتی ہیں اس طرح سے. تو کیا یہ سچ ہے؟ وہ بلیک میل ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جی دیکھیں آپ، یہ اس قسم کے واقعات تو آپ کے سامنے ہیں نا، میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوئے ہیں، میڈیا کے اندر آئے بھی ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہیرسمنٹ ہے، جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کی بات آپ سامنے آتی ہے، وہاں پہ بھی کہ جی خواتین کے لیے آپ نے لا کے لیے پروویژنز رکھی تھی، جبکہ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ ڈیٹا چیک کریں تو آپ کو اسٹیٹسٹکس ملیں گے کہ کتنے زیادہ آپ روز اگر اخبار اٹھا لیں کتنے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ مردوں نے خواتین کو، اپنی عورتوں کو قتل کیا، اور اس سے زیادہ واقعات آپ کو رپورٹ ہوتے نظر آئیں گے کہ خواتین نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے یا اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے خامن کو قتل کر دیا. بالکل. اچھا مبین صاحب ایک بریک درکار ہے. مبین صاحب ایک بریک درکار ہے، بریک کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ. اور میں یہ بتا دوں کہ جیسے ایک میو کالج جو تھا ادھر کا بھی ایک بہت فیمس واقعہ تھا کہ وہاں پر جو ٹیچر تھے تو ادھر ان کے اوپر جو ہے ایک اس طرح ہراسمنٹ کا کیس کیا گیا. کسی لڑکی نے ان کو بولا کہ انہوں نے یہ اس طرح کا سب کچھ سین تھا. انہوں نے ٹینشن میں، پریشانی میں اور اس بدنامی میں اپنی جان لے لی، ٹھیک ہے، خودکشی کر لی. بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ بے قصور تھے اور وہ انسنٹ تھے. تو کیا فائدہ ہے، ایسے انسان کی جان چلی گئی اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آیا کہ وہ انسنٹ تھے. تو اس طرح کی حرکتیں، نازیبا حرکتیں، چاہے لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے، غلط ہے. not acceptable. We'll take a break.